نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ان دنوں 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور عظیم الشان پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا اور عظیم الشان پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیسرا اور عظیم الشان پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں ہیں، چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے اور پانچواں پروگرام میری لکھی دوسری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے، جو حقیقی آزادی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس وقت جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ وہی پانچواں پروگرام ہے، یعنی کہ لبرل نظام حیات کا خلاصہ حقیقی آزادی کی صورت میں۔ میں آپ کے سامنے اس کتاب کے 22 ایپیسوڈ اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں، آج اس کا 23واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں 12 مفروضے لیے تھے آزادی کو تلاش کرنے کے لیے۔ ہم آزادی کو تلاش کرنے کے جتن کر رہے ہیں، آزادی کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں اور ہم اس کوشش میں ہیں کہ آزادی کیا ہے، کہاں موجود ہے، کیسی ہے، اس کی حیت کیسی ہے اور وہ کس طرح کی ہے، آزادی کیا چیز ہے، ہم اس تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آزادی کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے 12 مفروضے لیے تھے، جن میں سے پہلا مفروضہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس کا جائزہ لیا، پہلے مفروضے کا، اس پر ہم نے تجربات کیے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے مفروضے میں ہم ناکام ثابت ہو گئے، یعنی پہلا مفروضہ آزادی کو تلاش کرنے میں ناکام ہو گیا، پہلے مفروضے سے ہم آزادی کو تلاش نہیں کر سکے۔ تو اب ہم دوسرا مفروضہ لے رہے ہیں۔ پہلے مفروضے کے لیے ہم نے 6 تجربات کیے تھے، اب دوسرے مفروضے کے لیے بھی انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ تجربات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتانا مطلوب ہے کہ یہ مفروضہ ہے کیا۔ پہلے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب میں نے 12 مفروضے آپ کے سامنے گنوائے تھے تو یہ مفروضہ بھی آپ کے سامنے گنوایا تھا، لیکن اب میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارا دوسرا مفروضہ ہے کیا۔ تو پہلے نمبر کا مفروضہ سن لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ پہلا مفروضہ ہمارا کیا تھا اور اب دوسرا مفروضہ کیا ہے۔ ہمارا پہلا مفروضہ یہ تھا کہ سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ اس پر ہم نے 6 تجربات کیے تھے، لیکن آزادی تلاش نہیں کر سکے، آزادی نہیں مل سکی۔ آج ہمارے سامنے جو دوسرا مفروضہ ہے وہ ہے کہ سماجی زندگی پر مکمل پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے، یعنی یہ پہلے مفروضے کا الٹ ہے۔ مفروضے ہم نے سارے لیے ہیں، خدا کے فضل و کرم سے بہت مفروضے لیے ہیں اور ان پر سب پر تجربات کریں گے۔ تو اب دوسرا مفروضہ کیا ہے کہ سماجی زندگی پر مکمل پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہیں گے کہ فرد کے تمام حقوق کو ختم کر دینا، ذرائع پیداوار کو ریاست کی اجتماعی ملکیت میں لے لینا، فرد سے اس کی قابلیت کے مطابق کام لینا اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو معاوضہ دینا، یہ آزادی ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ سوشلسٹوں کا نظریہ ہے۔ جی ہاں، اشتراکیت یا سوشلزم ایک ایسا فلسفہ ہے جس میں پیداواری ذرائع سارے کے سارے قومی ملکیت میں لے لیے جاتے ہیں، زمین ہے یا ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں یا معدنیات ہے زیر زمین سے نکلنے والے، یا مطلب زمین کے اوپر جو بھی چیز پیدا ہو رہی ہے، جو بھی پیداواری ذرائع ہیں، ان تمام پیداواری ذرائع پر ریاست کا قبضہ ہوتا ہے، وہ ریاست کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ گویا کہ فرد کی جو ذاتی ملکیت اس کو ختم کر دیا جاتا ہے،
یعنی فرد پر ہر تمام قسم کی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، اس کو کچھ نہیں دیا جاتا، فرد کو اس کی قابلیت کے مطابق اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے اور اس کی صلاحیت کے مطابق اس سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ سوشلسٹ نظریہ ہے، سوشلزم جیسے کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس نظام کا بانی تھا کارل مارکس۔ کارل مارکس اس نظام کا بانی تھا، اور یہ شخص جو تھا ایک جرمن دانشور تھا، جرمن فلاسفر تھا۔ جرمنی میں یہ شخص پیدا ہوا 1885 میں، 5 مئی 1818 میں یہ پیدا ہوا، 5 مئی 1818 میں جرمنی میں پیدا ہوا، اور 14 مارچ 1883 کو اس کا انتقال ہوا لندن میں، انگلستان میں، لندن میں اس شخص کا انتقال ہوا، کارل مارکس کا۔ تو کارل مارکس بڑا ایک عظیم لیڈر گزرا ہے دنیا میں، سوشلزم کا بانی تھا، کمیونزم کا بانی تھا۔ کارل مارکس نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اس نے اپنے ایک دوست فریڈرک اینجلز کے ساتھ مل کر کمیونسٹ مینیفیسٹو تحریر کیا۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو یہ اس کی بڑی اہم کتاب ہے، کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ یہ اشتراکی نظریہ پر ایک مستند کتاب مانی جاتی ہے، کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے 4 جلدوں پر مشتمل ایک اور کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا داس کیپٹل۔ یہ دونوں کتابیں جب یہ شائع ہوئیں تو یہ ہاتھوں ہاتھ بکیں، بہت زیادہ تعداد میں یہ کتاب، لاکھوں کی تعداد میں یہ کتابیں بکی، اور بڑی دنیا نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا، ان کتابوں کو پڑھا۔ بظاہر کارل مارکس کا نظریہ بڑا دل آویز تھا، بڑا دلکش تھا ہر آدمی کے لیے، کیونکہ ہر آدمی چاہتا تھا کہ اس کو جو ہے یہ دولت مند لوگ جو ہے ان کی دولت کو چھین کر کمزوروں کو دیا جائے۔ یہ نظریہ اسی طرف لاتا ہے انسان کو، کیونکہ مطلب جو ہے نا تمام حقوق انسان کے جو واپس لے لیے جاتے ہیں اور ریاست کو دے دیے جاتے ہیں، تمام پیداواری ذرائع ریاست کے قبضہ میں ہوں گے، مرد کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا، مرد تو اپنا جو کام کرے گا اس کے مطابق اس کو معاوضہ دیا جائے گا، تو دولت مند تو کوئی رہے گا ہی نہیں۔ زمینیں حکومت کی تحویل میں آ جائیں گی، کارخانے فیکٹریاں حکومت کی تحویل میں آ جائیں گی، ریاست کی تحویل میں آ جائیں گی، تو نہ کو سیٹھ رہے گا، نہ کوئی دولت مند رہے گا، نہ کوئی جاگیردار رہے گا، نہ کوئی کارخانہ دار رہے گا، نہ کوئی اور کچھ، یعنی کہ دولت مندوں کا خاتمہ اس نظام میں۔ تو لوگ بڑے خوش تھے اس نظام کو جان کر، تو بڑے بڑے اس زمانے میں مطلب تختے الٹے گئے، بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئیں، نئے لوگوں نے مطلب اس نظریہ کی طرف انہوں نے دھیان کیا اور توجہ کی، اور اس طرف وہ آئے، بڑے بڑے جنرل آئے، بڑے بڑے سیاستدان آئے اس طرف۔ تو اس کی 4 جلدیں داس کیپٹل کی شائع ہوئیں، اور اسی طرح کمیونسٹ مینیفیسٹو، یہ کتابیں دھڑا دھڑ بکیں اس زمانہ میں۔ تو کارل مارکس کا جو نظریہ تھا اس سے متاثر ہو کر چین میں ماؤ زے تونگ اور روس میں لینن، ان دونوں نے اپنے اپنے ملکوں میں یہ اشتراکی تحریکوں کی بنیاد رکھی، اور 20ویں صدی میں، جو 20ویں صدی تھی، اس میں تو پھر کمال ہو گیا، اس میں بڑے بڑے مطلب 20 ممالک کے لوگ جو تھے وہ اس نظریے سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے سوشلسٹ تحریکیں وہاں پر اٹھیں اور سوشلسٹ حکومتیں وہاں پر قائم ہوئیں، اور بالآخر اس نظریہ کے غیر فطری ہونے کے سبب وہ ساری کی ساری ریاستیں منہدم ہو گئیں۔ ان ممالک میں ایشیائی ممالک میں سے شام تھا، عراق تھا، اسی طرح مصر تھا، لیبیا تھا، اسی طرح مشرقی یورپ کے بہت سارے ممالک تھے جو روس کے بالکل قریب پڑتے تھے، یعنی روس کے بالکل مغرب میں پڑتے تھے، اور مشرقی یورپ میں وہ شامل تھے۔ ان لوگوں نے مطلب یہاں پر یہ نظریہ جو تھا بڑا حاوی رہا بہت عرصہ دراز تک، اور بالآخر یہ حکومتیں جو تھیں، کیونکہ یہ نظریہ غیر فطری تھا، انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ ملکیت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز ہو، میرے پاس مکان ہو، میرے پاس جائیداد ہو، اس سے وہ اس کے اندر ایک تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ نظریہ تحفظ نہیں دیتا تھا انسانوں کو، اس لیے یہ نظریہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا اور منہدم ہو گیا، اور ریاستیں جہاں پر یہ حکومت تھی، یہ کمیونسٹ حکومتیں تھیں یا سوشلسٹ حکومتیں تھیں، وہاں پر یہ نظریہ ناکام ہو گیا۔ لیکن ہم نے تو ایسے نہیں نا کہنا کہ یہ ناکام ہو گیا، ہم تو تجربات سے ثابت کریں گے، ہم تجربات کریں گے۔ آج اتنا بتانا مطلوب تھا کہ یہ نظریہ ہے کیا۔ آئندہ جو ایپیسوڈ آئے گا اس میں آپ کو میں تجربات کر کے دکھاؤں گا، اس پر انشاءاللہ تعالی العزیز 1 2 3 4 5 6 جتنے بھی تجربات ممکن ہو سکے وہ سارے کے سارے تجربات کریں گے۔ ان تجربات کی مدد سے پھر ہم کوئی نہ کوئی رزلٹ اخذ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔